کہ یہاں کی جو پولیس ہے وہ ہمیشہ صف اول میں رہی ہے اور اس کی دلیری اور بہادری ایک ضرب المثل ہے. جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے وہ ماشاءاللہ ہر لمحہ اور ہر موقع پہ وہ ہمیشہ پیش رہی ہے اس عوام کی خدمت میں، ان کی حفاظت میں، اور ہر طرح سے ان کے اس سمجھ لیں کہ اس مشکل صوبے کے اندر امن و امان کی بحالی میں. تو ظاہر ہے ہمارا جہاں پہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس صوبے کے امن کو ہم اچھی طرح بحال کریں، وہاں یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ جتنا زیادہ اچھا رابطہ اور ریلیشن ہو تو وہ ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے. اور اس سلسلے میں آپ نے جو یہ کاوش کی ہے میں اس پہ آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. تو اس طرح کی اسپورٹس کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے پورے معاشرے کے لیے بہت اہم ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا کے لیے، کیونکہ آپ کا کام بھی جیسے ہمارا پولیس کا کام مشکل ہے اتنا ہی تقریباً میرے خیال میں رسکی اور مشکل کام آپ کا ہے. جہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، وہاں جب پولیس پہنچتی تو اس کے تھوڑی دیر بعد وہاں پہ میڈیا بھی پہنچتا ہے. تو ان کے لیے بھی خطرات اسی طرح ہیں، ان کے لیے پریشر بھی اسی طرح ہے، سٹریس بھی اسی طرح ہے، مشکلات بھی اسی طرح ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے اس سٹریس کو کم کرنے میں، ان کے جو اپنا ایک ورک لائف بیلنس جس کو کہتے ہیں اس کو بہتر بنانے میں، اور اسی طرح آپس کے ایک ریلیشن شپ کو بہتر کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. اور اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ویسے بھی یہ بڑی اچھی جگہ پہ آپ نے یہ کیا اور اچھے ارینجمنٹس کیے ہیں، اس پہ بھی میری آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح آپ یہ فنکشنز کرتے رہیں گے، اور اسی طرح آپ میڈیا کو، اس شہر کی عوام کو اور یہاں کے جو آپ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو اچھے مواقع تفریح کے بھی اور اسی طرح سٹریس مینجمنٹ اور ان چیزوں کے وہ ان کو دیتے رہیں گے. مجھے یہاں بلانے کا آپ سب کے لیے بہت بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ بھی ایسے ملتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. سر میڈیا ٹاک کر لیں گے سر، تھوڑی سی سر میڈیا ٹاک کریں گے کل سر پہلے تو جو حملہ اس میں کوئی تحقیقات میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں؟ جی، جو کل کے ہمارا انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر انسیڈنٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، 3 لوگ آئے تھے اس میں، ان کے اوپر جو بڑی تیزی سے ایف سی نے اور انہوں نے پولیس نے اور یہ سی سی پی او بیٹھے انہوں نے بڑا اچھا رسپونڈ کیا اور امیڈیٹلی اس کو نیوٹرلائز کر دیا. انویسٹیگیشن میں کافی پروگریس ہو چکی ہے. تینوں کی جو تھی فوٹوگرافس وہ ہم نے، چونکہ ساری سی سی فوٹیجز پورے شہر سے ہم نے پھر اکٹھی کرنی شروع کی. اس وقت بھی ہماری ٹیمز اس کے پروسیس میں ہیں. ان کی فوٹوگرافس لے لیے گئے ہیں. فنگر پرنٹس نادرا کو میچنگ کے لیے بھجوا دیے گئے. جو فورینزک کا ایویڈنس موقع پہ تھی وہ لے لی گئی تھی. جو بی ڈی نے جو سارے ایکسپلوسیوز اور یہ چیزیں لی تھی ان کا بھی سارا انالیسز، اور جو پچھلے انسیڈنٹس کے ساتھ اگر کوئی میچنگ ہے وہ بھی اس وقت انڈر پروسیس ہے. اور اب ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں کہ یہ کس طرف سے آئے ہیں. تو اس کے اوپر کافی پروگریس ہو رہی ہے اور ہمیں کافی امید ہے کہ ہم بڑی جلدی اس میں کسی نہ کسی معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے. سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ کوئی شواہد آ چکے ہیں یا جی دیکھیں، یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے ابھی تک کی جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق ہی ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی یہاں کا ہمارا سٹیزن شپ ریکارڈ اور یہ چیز نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اس طرح افغانی یا اس طرح سے ہوں گے. پر جیسے میں نے کہا ابھی تفتیش چل رہی ہے، تو جب مزید اس کے اوپر کوئی بات آئے گی تو ہم آپ سے شیئر کریں گے. سر اب تک کی تفتیش میں جو چیزیں دیکھی گئی ہیں، رات گئے تک دیکھے کہ پشاور کے ایک علاقے میں یہ رکے ہیں، وہیں پہ رہے ہیں، تو کیا یہ سامنے آیا کہ کب سے اس علاقے میں تھے، کب سے جو اس علاقے کے اطراف رات تک جو آپ لوگوں کی ٹیموں نے کام کی، تو سر کب سے وہاں رہ رہے تھے، کتنے عرصے سے وہاں رہ کر یہ پلان کیا انہوں نے؟ دیکھیں، ابھی تو آج چونکہ سیکنڈ ڈے ہے تو ابھی میں اس پہ زیادہ تفصیل اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ وہ بعض دفعہ پھر ہماری انویسٹیگیشن کی کچھ تفصیلات کو کمپرومائز کر دیتی ہے. صرف اس حد تک میں بتانا چاہوں گا کہ کافی پیچھے تک ہم نے ان کو ٹریک کر لیا ہے اور ہم ان ایریاز تک اور اس سے پیچھے بھی جا رہے ہیں جہاں پہ یہ تھے، اور کب سے یہ سارا پروسیس چل رہا تھا اس کے اوپر بھی ہماری چونکہ سی ٹی ڈی کی اور دوسری اسپیشل ٹیمز کام کر رہی ہیں، تو ویل بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو سے اینی تھنگ ڈیفینیٹو جب ہم اس ساری کی تفصیل تک پہنچ جائیں گے. اچھا سر بتائیے گا قبائلی اضلاع کے بعد نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں ہے، جب ہوگی تو پھر ہم انشاءاللہ شیئر اچھا سر کریں گے. قبائلی اضلاع کے بعد اب سیٹل ڈسٹرکٹ میں جنوبی اضلاع سے اگر اس طرف آ جائیں تو اب ہنگو جو ہے آج کل سب سے زیادہ ٹارگیٹ پہ ہے. انہوں تو ہے ہی ہے، وہاں پر لگاتار یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے پولیس نے کوئی واضح حکمت عملی بنائی ہے؟ کیونکہ لگاتار جو حملے ہو رہے ہیں وہ پولیس بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں، جو اس میں سب سے اہم بات ہے ہمارے لیے بھی ظاہر ہے یہ بات ایک وہ امپورٹنٹ ہوتی کہ ہم اپنی
सिक्योरिटी और सेफ्टी और इन चीज़ों को इंश्योर करें तो फिर ही हम आवाम की सिक्योरिटी भी कर सकेंगे। तो उस पर हमने 4-5 बड़े अहम काम किए जिसकी वजह से हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैं समझता हूँ जो व्हेन आई लुक एट द फिगर्स, अब साल का एंड आने वाला है तो हम कोई अबाउट 40% हमारे नुकसानात इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ पीपल वो पिछले साल से कम है, हालांकि नंबर ऑफ़ अटैक्स हमारा काफ़ी बढ़ा हुआ है। और मेजर उसमें जो चीज़ है वो ये कि एक तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा सिक्योरिटी का था थानों और चौकियों के लेवल पे उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करके उसको इम्प्रूव किया है, तो उसकी वजह से हमारे जो लोग डिफेंड करने की पोजीशन में अब बेहतर हैं। नंबर 2, हमने जो आर्म्स एंड इक्विपमेंट लेटेस्ट है वो आप सब जानते हैं, हम साथ साथ इंडक्ट कर रहे हैं और आइंदा भी हम इसी तरह इसको करते रहेंगे। अभी कल भी हमने एक और तकरीब रखी है जिसमें मज़ीद हम जो उनको लेटेस्ट वेपनरी जो आ रही है वो साथ साथ दे रहे हैं, जिसमें एंटी ड्रोन भी है और इसमें थर्मल गन्स और वेपन्स भी हैं और स्नाइपर गन्स भी हैं, वो साथ साथ इंडक्ट करने का सिलसिला जारी है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे लोगों का ऑफिसर्स लेवल पे या नीचे लेवल पे नुकसान हो रहा था, तो हर लेवल पे थाने से लेके ऊपर सीनियर ऑफिसर्स के लेवल तक उनकी बुलेट प्रूफिंग और गाड़ियों की आर्मरिंग, ताकि ड्यूरिंग मूव उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर की जाए, वो भी हमने तेज़ी से शुरू किया। 100 से ज़्यादा हम अब तक कर चुके हैं और अगले आने वाले कुछ दिनों में हम इसको मज़ीद बढ़ाते रहेंगे। और प्लस ये है कि हम एग्रेसिवली केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं, तो उससे फिर हमारा जो असल लोग होते हैं उन तक पहुंचते रहते हैं। और मेरे ख़्याल में वही हमारे लिए बेस्ट इसकी एक पॉलिसी है कि हम असल मुलज़मान तक पहुंचते रहें, तो उससे हमारे जो केसेस रिजॉल्व होते रहें। जी, मोटरसाइकिल तहवील में लिया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही है, उसकी ओनरशिप कहाँ से लिया गया उस सारे के ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है और जिस जगह से लिया गया वहाँ पे भी हमारी टीम्स गई हुई हैं, तो उसको भी फॉलो अप किया जा रहा है। सर एक नहीं, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, अभी वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। आईजी साहब, मेरा एक सवाल है, अभी जो नई स्ट्रेटजी है 2-2, 3-3, 5-5 सुसाइडर आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि हर सुसाइडर अंदर जा रहे हो तब तक जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता जब तक वो खुद को ब्लास्ट नहीं करता। और ये आपने ठीक कहा कि इसमें जो अभी उनके टैक्टिक्स हैं इसमें तब्दीली आई है, इन द सेंस कि पहले वो पब्लिक जगहों पे या इन जगहों पे नहीं कर रहे थे, अब वो करना शुरू हुए हैं पिछले कुछ अरसे से, आप इसको देख रहे हैं। तो उसमें जो हमारी सबसे जो कल भी आपने देखा बड़ा अच्छा रिज़ल्ट उसका आया, वो ये था कि जो हमारी अंदर डिप्लॉयमेंट होती है, चाहे वो APC की फॉर्म में हो या किसी और जगह हमारे जो लोग डिप्लॉयड होते हैं, अगर वो अच्छे हों और वो वेल प्रिपेयर्ड हों और वेल इक्विप्ड हों तो उनका रिस्पांस अच्छा रहता है, जिसका एक आपने कल देख लिया नमूना। तो इसीलिए इसके ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं और हर जगह पे हम ये डिप्लॉयमेंट अच्छी इंश्योर कर रहे हैं। सर, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को जाए वक़्त से कोई कैमरा भी मिला है जहाँ पे ये दहशतगर्द किसी को लाइव फीड दिखा रहे थे, ऐसा कुछ है सर इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया? नहीं, अभी उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।